7 پیالوں کی آفتوں کا آغاز۔ مکاشفہ 16 باب اس کی 1 سے 21 آیت۔ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ، خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹا دو۔ بس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹا دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک برا اور تکلیف دے والا ناسور پیدا ہو گیا، اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا، اور وہ مردے کا سا خون بن گیا، اور سمندر کے سب جاندار مر گئے۔ اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا، اور وہ خون بن گئے۔ اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے جو تھا، تو عدل ہے کہ تو نے یہ انصاف کیا، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا، اور تو نے انہیں خون پلایا، اور وہ اسی لائق ہیں۔ پھر میں نے قربان گاہ میں سے یہ آواز سنی کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں۔ اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا، اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلسا دینے کا اختیار دیا گیا، اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے، اور انہوں نے خداوند کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے، اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے۔ اور پانچویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا، اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے، اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے، اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی۔ اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریائے فرات پر الٹا، اور اس کا پانی سوکھ گیا، تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے۔ پھر میں نے اس اجزا کے منہ سے، اس حیوان کے منہ سے، اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈوں کی صورت میں نکلتے دیکھیں۔ یہ شیاطین کے نشان دکھانے والی روحیں ہیں، جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل جاتی ہیں۔ دیکھو، میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے، تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ اور انہوں نے ان کو جو اس جگہ جمع کیا جن کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے۔ اور 7ویں نے اپنا پیالہ ہوا میں الٹا، اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا۔ پھر بجلیاں اور گرجیاں اور آوازیں پیدا ہوئیں، اور ایک ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا۔ اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے، قوموں کے شہر گر گئے۔ بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی، تاکہ اس سے اپنے سخت غضب کی مے کا جامہ پلائے۔ اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا، اور آسمان سے آدمیوں پر من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے۔ اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی، اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا۔ تفسیر۔ آیت نمبر 1۔ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ، خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ قہر کے 7 پیالوں کی آفتوں کے ساتھ خدا مخالف مسیح کے خادموں اور اس کے لوگوں پر اپنا قہر نازل کرے گا، جو اب تک اس زمین پر زندہ ہوں گے۔ تمام جاندار اور آدمی خدا کے غضب کے طوفان کے ہاتھوں سے اپنے صبر کے اتنے سارے سالوں کے بعد پھٹتے ہوئے صاف ہو جائیں گے، اور وہ ان بڑی آفتوں سے دکھ اٹھائیں گے جو عظیم اذا رسانیوں کے باقی سالوں میں تباہی کریں گے۔ اس وقت یہ دنیا خاک میں بدل جائے گی، جیسے یہ ٹوٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے، یعنی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور عالم فراموشی میں نیست ہو جائے گی۔ مکاشفہ 16 باب وہ باب ہے جہاں 7 پیالوں کی آفتیں انڈیلی جاتی ہیں۔ وہ جو اس آخری لمحے تک نہ جان چکے ہیں
نہ ہی خوشخبری پر ایمان رکھ چکے ہیں جو نجات کی گواہی دیتی ہے، جو ہی خداوند کی معرفت ہوا میں اٹھائے جانے کی اجازت دے چکی ہے۔ یہ ہے پانی رو کی خوشخبری۔ سب ان آفتوں کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 2، پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا۔ برے اور تکلیف دینے والے ناسور کی آفت جو خدا اپنے فرشتے کے ذریعے سے نازل کرے گا ان پر اترے گی جو حیوان کا نشان حاصل کر چکے ہیں۔ ناسور کی یہ آفت ایک ناقابل علاج جلدی بیماری ہے جو متاثرہ لوگوں کو جلد پر زخم کرے گی، جس کا اثر دوسری جلدوں پر زخم کرتے ہوئے پھیل بھی جائے گا۔ کتنی بری تکلیف ہوگی جب متاثرہ لوگ برے اور تکلیف دہ ناسور کی اس آفت سے یعنی اپنی موت تک اذیت اٹھائیں گے۔ لیکن خدا نہ صرف ان سب پر اب ناسور کی آفت نازل کرے گا جنہوں نے حیوان کا نشان حاصل کیا، بلکہ وہ ان کے سروں پر اس کے بعد مزید 6 آفتیں بھی نازل کرے گا۔ اس طرح سب کو یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری کے اندر ان آفتوں سے بچنے کا رستہ تلاش کرنا چاہیے، اور ابھی اسی لمحے اس کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ان خوفناک آفتوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارا خداوند فرماتا ہے کہ وہ ان پر مزید 6 آفتیں نازل کرے گا جو حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جس سے خدا سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے؟ یہ گناہ کسی چیز یا کسی شخص کی شکل پر خدا کے علاوہ بت بنانے یا اس کی تعظیم کرنے یا اس کے سامنے جھکنے کا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں یقیناً ٹھیک ٹھیک جاننا چاہیے کہ کون ہمارے خداوند خدا اور یسوع مسیح ہے، اور ایمان رکھیں اور یسوع مسیح کی پرستش کریں۔ کچھ بھی اور کوئی اس تمام کائنات میں بذات خود خداوند کے علاوہ کبھی ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ناسور کی آفت اور مزید 6 آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، خداوند کی معرفت عطا کی گئی پانی اور روح کی خوشخبری کے بارے میں سیکھیں اور ایمان رکھیں۔ ان لوگوں کو ان انگنت تعداد جو اپنے روزمرہ کی زندگیوں میں خداوند کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے سے انکار کر چکے ہیں، سب ان آفتوں سے جب تک وہ تقریباً تباہ اور برباد نہیں ہو جاتے دکھ اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 3، اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا اور سمندر کے سب جاندار مر گئے۔ دوسری آفت وہ ہے جہاں سمندر مردے کے سے خون میں بدل جاتا ہے۔ خدا اس آفت کے ساتھ سمندر کے تمام جانداروں کو مار دے گا۔ خدا کی معرفت انڈیلے گئے دوسرے پیالے کی اس آفت سے سمندر غائب ہو جائے گا اور اس کے سارے جاندار مزید اس میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس لیے کوئی آدمی جب خدا یہ دوسری آفت برپا کرے گا سمندر کا پھل کھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ دوسری آفت کے وسیلہ سے خدا اسے ظاہر کرے گا کہ وہ زندہ ہے، اور یعنی وہ ساری زندگی کا خداوند ہے۔ دنیا کے ان سب لوگوں پر انڈیلی گئی دوسری آفت خداوند کی عدالت ہے جنہوں نے اپنی مخلوقات کے لیے خداوند خدا کی پرستش کرنے کی بجائے یعنی اس کی بجائے حیوان اور خدا کے دشمن کے بت کو سجدہ کیا اور مقدسین کا خون بہایا۔ یہ دوسری آفت بھی نہایت مناسب ہے۔ خدا ہمیں دکھاتا ہے کہ یوں وہ ان سے فطری برکات چھین لے گا جو خدا کی معرفت پیدا کیے گئے ان کے تمام جانداروں کے لیے خداوند کا شکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 4 سے 7، اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گئے، اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو تھا تو عدل ہے، اور تو نے یہ انصاف کیا کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلایا، وہ اسی لائق ہیں۔ پھر میں نے قربان گاہ میں سے یہ آواز سنی کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں۔ تیسری آفت جو دریاؤں اور پانی کے چشموں کے خون میں بدل دے گی خوفناک ترین آفتوں میں سے بے شک ایک ہے۔ یہ آفت ان سب کے گناہوں پر سزا کے طور پر آنے والی جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، یہ چشموں کے خون میں بدل دے گی۔
یہ چشموں کو خون میں بدل دے گی اور ان کے لیے اس زمین پر زندہ رہنے کو ناممکن بنا دے گی۔ اس زمین پر خدا تمام چشموں اور دریاؤں کو خون میں بدل دے گا، اور یہ آفت بھی دنیا کے لوگوں پر خداوند کے خلاف ان کے کھڑے ہونے کی قیمت اور سزا کے طور پر نازل کی گئی۔ ان کی عدالت ہے، اور جو انہیں پانی یعنی تمام زندگی کی جڑ عطا کر چکا ہے۔ چنانچہ خدا ان پر یہ آفتیں نازل کرے گا جو اس کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ وہ اس زمین پر ان کے مقدسین اور نبیوں کو قتل کر چکے تھے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ صرف خدا پر اور خدا کے طور پر ایمان رکھنے سے انکار کر چکے تھے، بلکہ مخالف مسیح کے ساتھ مل کر اس کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ مخالف مسیح کی طاقت سے مغلوب ہو کر وہ جو اس دنیا میں خدا کی محبت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، خدا کے سب پیارے مقدسین اور اس کے خادمین کو ستائیں گے اور قتل کریں گے۔ وہ جو اب پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے، جو ہمارے خداوند ہمیں اس دنیا کے لوگوں کو گناہ سے چھٹکارنے کے لیے عطا کر چکا ہے، آخری دور کے بہت سارے مقدسین اور نبیوں کو قتل کریں گے اور ان کا خون بہائیں گے۔ اس لیے خدا اس دنیا پر تیسری آفت نازل کرے گا جہاں اس کے دشمن رہ رہے ہوں گے۔ اس کے پانی کو یعنی زندگی کی تمام جڑ کو خون میں بدل دے گا اور یوں انہیں نیست و نابود کر دے گا۔ یہ خدا کی عدل عدالت ہے، اور اس لیے مقدسین سب ہوا میں خوشی منائیں گے۔ کیونکہ دشمنوں پر نازل کی گئی اپنی راست عدالت کے ساتھ جو مقدسین کو قتل کر چکے تھے، خدا ان سے مقدسین کی موت کا انتقام لے گا۔ اسی طرح مقدسین اور خدا کے خادمین کو یقیناً ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی بجائے خداوند خدا پر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور خدا کے وعدوں اور اس کی قدرت کی طرف دیکھنا چاہیے جب وہ اپنی شہادت کا سامنا کریں گے۔ آیت نمبر 8 اور 9۔ اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا، اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار دیا گیا، اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے، اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے، توبہ نہ کی اور اس کی تمجید کرتے۔ اور جو ہی چوتھا فرشتہ سورج پر جو چوتھی آفت کا پیالہ انڈیلتا ہے، لوگ اس کے جھلسنے والی گرمی سے موت تک جل جائیں گے۔ خدا سورج کی گرمی سے جھلسانے والی آفت ان پر نازل کرے گا جو اس کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ زمین سورج کے گرد گرد باقاعدگی مدار میں بنتی ہے۔ اگر زمین اپنے مدار سے ہٹ جائے اور حتیٰ کہ تھوڑے سے فاصلے کے ذریعے سورج کے قریب ہو جائے تو اس کے باشندے سب موت کے ہاتھوں سے جل جائیں گے۔ اسی طرح جب یہ چوتھی آفت نازل ہوگی، لوگ جو تب تک اس زمین پر باقی ہوں گے سب آگ سے اذیت اٹھائیں گے، مگر وہ خدا کے خلاف کھڑے ہونے کے اور اپنے گناہ سے پھر بھی توبہ نہ کریں گے۔ کیونکہ پانی اور روح کی خوشخبری کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ پہلے ہی تباہی کے لیے مقرر ہو چکے تھے۔ اس لیے جتنی جلدی ممکن ہے ہر کسی کو یقیناً اپنے ایمان کو تیار کرنا چاہیے جو انہیں خدا کے غضب سے بچانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ یہ ایمان کسی کی نجات کے طور پر پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا ہے۔ اس لیے ہر کسی کو یقیناً پانی اور روح کی سچائی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 10 اور 11۔ اور پانچویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا، اور اس کی بادشاہی پر اندھیرا چھا گیا، اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی۔ پانچویں پیالے کی آفت ایسی آفت ہے جو تاریکی اور درد کو لاتی ہے۔ خدا مخالف مسیح کے تخت پر پانچویں آفت کا یہ پیالہ انڈیلے گا اور تاریکی اور درد کی آفت کو لائے گا۔ اس آفت سے لوگ اس کی تکلیف اور اذیت کے باعث اپنی زبانیں کاٹیں گے۔ خدا مقدسین کے دکھوں کا بدلہ لینے کے لیے ان پر اسی طرح دگنے درد کے ساتھ یقین دہانی کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں خدا انہیں دکھ میں مبتلا کرے گا جتنا زیادہ وہ پہلے مقدسین کو دکھ میں مبتلا کر چکے تھے، اور اب تک وہ پھر بھی خدا کے خلاف کفر بکیں گے اور توبہ نہ کریں گے، حتیٰ کہ جب وہ اپنے ناسوروں سے دکھ اٹھائیں گے
اسی طرح انہیں آگ اور گندک کے ساتھ جلنے والی جہنم کی ابدی سزا حاصل کرنی ہوگی۔ آیت نمبر 12، اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریائے فرات پر الٹا، اور اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے۔ خدا کی معرفت الٹے گئے چھٹے پیالے کی آفت قحط کی آفت ہے جو دریائے فرات کو خشک کر دے گی۔ بنی نوع انسان اس آفت سے اپنے عظیم ترین دکھ کا سامنا کریں گے۔ ہر کسی کی زندگی کے لیے قحط کی آفت بے حد ڈرانے والی آفت ہے۔ یہ آفت جو ان پر نازل ہوگی جو خدا کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری کو رد کر چکے تھے، ہمیں دکھاتی ہے کہ محض ان کے لیے کتنی بڑی سزا ہے جو خدا کی محبت کو رد کر چکے تھے اور اس کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے۔ بعد میں خدا کی آسمانی فوج اور شیطان کی اس زمین کی فوج اس میدان جنگ میں آخری جنگ لڑے گی، تاہم شیطان اور اس کے ساتھی پکڑے جائیں گے اور خدا کے ہاتھوں سے تباہ ہوں گے۔ آیت نمبر 13، پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کو صورت میں نکلتے دیکھا۔ یہ آیت ہمیں دکھاتی ہے کہ تمام ناپاک روحوں اور بدروحوں کے کام شیطان اور ان کے حیوان اور جھوٹے نبیوں کے منہ سے شروع ہوتے ہیں۔ بدروحوں کے کام تمام دنیا میں چھا جائیں گے۔ جب اس کا انجام نزدیک آئے گا، بدروحیں لوگوں کو دھوکہ دیں گی اور ان کی شیطان اور جھوٹے نبیوں اور مخالف مسیح کے وسیلہ سے معجزات کرنے، نشان دکھانے کی بدولت تباہی کی طرف رہنمائی کریں گی۔ آخری دور کی دنیاوی بدروحوں کی دنیا بن جائے گی، لیکن ان کی دنیا یسوع مسیح اور اس کی آمد ثانی کے وسیلے سے انڈیلی گئی 7 پیالوں کی آفتوں کے ساتھ اپنے پورے انجام تک پہنچائی جائیں گی۔ آیت نمبر 14، یہ شیاطین کے نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ شیاطین کی روحیں تمام دنیا کے سارے بادشاہوں کے دلوں کو خدا کی خلاف لڑنے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہونے کے واسطے اکسائیں گی۔ آخری دور کی دنیا میں ہر کسی کے دل پر شیاطین کی روحوں کی حکومت ہوگی، اور یوں وہ ابلیس کے کام کرتے ہوئے شیطان کے خادم میں بدل جائیں گے۔ آیت نمبر 15، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی کا نہ دیکھیں۔ خداوند اس دنیا میں چور کی مانند آئے گا، اور وہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے اور اس کی خوشخبری کی یعنی 7 پیالوں کی آفتوں کے انڈیلنے جانے تک منادی کرتے ہیں، بے حد مبارک ہیں۔ ہمارا خداوند آخری دور کی دنیا میں زندہ رہنے والے مقدسین کو بتاتا ہے کہ انہیں یقیناً اس کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر اپنے ایمان کی بدولت زندہ رہنا چاہیے اور اپنے آخری دن تک اس ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ جو اس کے 7 پیالوں کی آفتوں کے انڈیلے جانے سے پہلے خداوند پر اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے عظیم اجر حاصل کریں گے۔ ہمارا خداوند یقیناً ان کو ڈھونڈنے کے لیے آگے آئے گا جن پر وہ اپنی برکات نچھاور کرے گا۔ آیت نمبر 16، اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے۔ کلام مقدس پیشن گوئی کرتا ہے کہ آخری جنگ شیطان اور خدا کے درمیان ایک جگہ پر جو ہر مجدون کہلاتی ہے لڑی جائے گی، لیکن کیونکہ خدا قادر مطلق خدا ہے، وہ شیطان پر فتح پائے گا اور حیوان کو آگ اور گندک کی جھیل میں پھینکے گا۔ ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ شیطان ہمیشہ دھوکہ دینے والا رہ چکا ہے، اور ہمیں یقیناً مضبوطی سے خداوند پر اپنے ایمان کو قائم رکھنا چاہیے اور اس دن تک جب ہم خداوند کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 17 سے 21، اور 7ویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز
آئی کہ ہو چکا۔ پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا۔ اور اس بڑے شہر کی 3 ٹکڑے ہو گئے، اور قوموں کے شہر گر گئے، اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مے کا جام پلائے۔ اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، پہاڑوں کا پتہ نہ لگا، اور زمین سے آدمیوں پر من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے۔ اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی، اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا۔ جو ہی خدا ہوا میں 7ویں پیالے کی آفت انڈیلتا ہے، گرجیں بجلیاں آسمان پر چھا جائیں گی، جبکہ ایک بڑا بھونچال اور بڑے اولے جن کی شدت پہلے کبھی نہیں دیکھی جا چکی ہے اس زمین سے ٹکرائیں گے۔ ان تباہیوں کے ساتھ پہلے زمین کسی شب کے بغیر غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد مقدسین آنے والے 1000 سال تک اس نئی زمین پر یسوع مسیح کے ساتھ جلال میں زندہ رہیں گے۔ جب 1000 سال گزر جائیں گے اور مقدسین کے لیے نیا آسمان اور زمین کا خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا، خدا پہلی زمین کو غائب کر دے گا اور مقدسین کو دوسرا آسمان اور دوسری زمین دے گا۔ تب مقدسین اب تک اس نئے آسمان اور نئی زمین میں خدا کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ مقدسین کو یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ انہیں 1000 سال تک مسیح کی بادشاہت میں زندہ رہنا ہے، پھر اب تک اس کے نئے آسمان اور زمین میں جلال سے زندہ رہنا ہے۔ انہیں یقیناً اس امید پر خداوند کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے زندہ رہنا چاہیے۔